معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ آج وہ مارکر آرا مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ بہت کتابیں لکھی گئیں، بہت کچھ لکھا گیا، لہٰذا آپ اس مسئلے کے تمام رخ سن چکے ہوں گے یا جانتے ہوں گے۔ میں نے صرف کچھ ان کو ملا کر آپ کے سامنے ایک رزلٹ پیش کرنا ہے۔ غیب، علم الغیب، اظہار الغیب، یہ وہ مختلف اصطلاحات ہیں، اخبار الغیب، جو ہمارے علماء کرام نے اس مسئلے کو مارکر آرا بنانے کی جو اصطلاح استعمال کی ہے۔ لیکن یہ سب اپنے اپنے فرقے کی طرفداری ہے۔ اگر فرقہ بازی کو چھوڑ دیا جائے اور غیر جانبدار ہو کر دیکھا جائے تو آئیے اس مسئلے پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں غیب کسے کہتے ہیں اور کب تک وہ غیب کہلاتا ہے۔ اگر ہم یہ طے کر لیں کہ غیب کیا ہے اور وہ کب تک غیب رہتا ہے تو اس کے سمجھنے کے لیے ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ جو تعریف کی جاتی ہے اس کی یہ ہے کہ جو چیز ہم ظاہری اسباب کے ذریعے نہ دیکھ سکیں تو اسے غیب کہتے ہیں۔ آئیے ذرا اسی بات کو آج کے دور میں دیکھتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے اور میں یہاں سے بیٹھ کر اپنے دوست کو کال کرتا ہوں، ویڈیو کال کرتا ہوں، جو کہ ہزاروں میل دور ہے، لیکن میں اس سے براہ راست بات بھی کر رہا ہوں اور اسے دیکھ بھی رہا ہوں۔ حالانکہ اگر ہم ظاہری اسباب کے ذریعے کہیں گے تو وہ میرے لیے غیب ہوگا، میں اس کے لیے غیب ہوگا، یعنی ہم ظاہری اسباب کے ذریعے اس کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن ایک آلے کے ذریعے سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا جب ہم نے آلے کے ذریعے دیکھا تو وہ غیب رہا یا نہ غیب رہا؟ اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہمیں پتہ ہے کہ اس جہان نے ایک دن ختم ہو جانا ہے، لیکن ابھی تک یہ جہان ختم نہیں ہوا۔ کب ختم ہوگا ہمیں نہیں علم، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ اس جہان نے ختم ہو جانا ہے۔ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جہاں ہر شخص کو مرنا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ مرنے کے بعد ہر شخص عالم برزخ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن مرنے والا جب مرتا ہے تو پھر عالم برزخ میں جاتا ہے، لیکن اس کو اس سے پہلے علم ہوتا ہے کہ میں جب مروں گا تو عالم برزخ میں جاؤں گا۔ یہ ساری چیزیں جن کا نام میں نے آپ کے سامنے لیا ہے، ہمیں علم تو ہوتا ہے اور یہ چیزیں غیب میں ہوتی ہیں۔ اب اگر جو چیزیں غیب میں ہیں اور ہم کو ان کا علم ہے تو کیا ہم علم غیب نہیں جانتے؟ اب یہ بات نہیں کرنا وہ کب مرنا ہے، کب کیوں کا مسئلہ اس میں نہیں ڈالنا، صرف یہ بات دیکھنی ہے کہ کیا ہم وہ غیب چیزیں جو آئندہ ہونے والی ہیں اگر ہم ان کو جانتے ہیں، لیکن اگر وہ ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوئی تو کیا ہم علم غیب جانتے ہیں؟ یہ بات تھی عام لوگوں کے لیے، عام سطح پر۔ میری ایک شخص سے بات ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ بھی علم غیب نہیں جانتا۔ بہت حیران ہوا اور حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا کہ میں نے کیا کہہ دیا، جبکہ تمام مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے
جس فرقے سے بھی یہ تعلق رکھتا ہو، لیکن سب یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے، اس کو غیب کا علم ہے۔ لیکن جب میں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ غیب نہیں جانتا تو حیران ہو گیا اور پوچھا کیسے بھائی؟ میں نے کہا بھائی سیدھی سی بات ہے، اگر تو تم کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے علم سے، اس کی بصارت سے غائب کر دو، اور وہ تمہاری غائب کی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ جانتا ہوگا، تو میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ علم غیب جانتا ہے۔ لیکن جب ساری چیزیں آنے والے زمانے کی ہوں، پچھلے زمانے کی ہوں، موجودہ زمانے کی ہوں، وہ سب خدا کے سامنے موجود ہیں، حاضر ہیں، خدا سب کو دیکھتا ہے، سب کو جانتا ہے، تو وہ کیسے غائب ہو گئی؟ جب غائب نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ غائب کیسے جانتا ہے؟ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ اب جیسے کہ میں نے پہلے اصطلاحات کا ذکر کیا تھا جو علماء کرام نے وضع کر رکھی ہیں، یعنی اظہار الغیب، اخبار الغیب، اطلاع الغیب، ان کو چھوڑ دیں۔ غیب کی ہم تشریح کرتے ہیں، مختصر سے تشریح کرتے ہیں، یعنی غائب ایک ایسی چیز ہے، ایسی اصطلاح ہے جو ایک اضافی اصطلاح ہے، یعنی ایک مخصوص حالات کے ذریعے غیب واقع ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں۔ دیکھیے، میں جس شہر میں موجود ہوں یہ میرے لیے غیب نہیں ہے۔ اگر میں اپنے شہر میں بیٹھ کر ملتان کی بات کروں، کراچی کی بات کروں، لاہور کی بات کروں تو وہ میرے لیے غائب ہوں گے، لیکن اگر میں سفر کر کے انہی شہر میں پہنچ جاتا ہوں تو میرے لیے غائب نہیں ہوں گے، موجود ہوں گے۔ یعنی غائب ایک اضافی اصطلاح ہے جو مختلف حالات کے تحت واقع ہوتی ہے۔ جب یہ مختلف حالات کے تحت واقع ہوتی ہے تو پھر حالات بدلنے سے وہ بدل جاتی ہے۔ جب حالات بدلنے سے وہ اصطلاح جو ہے وہ بدل جاتی ہے، وہ چیزیں بدل جاتی ہیں، تو پھر باقی کیا رہا؟ علم رہ گیا۔ جب باقی علم رہ گیا جو کہ اس چیز کے وقوع ہونے سے پہلے ہمیں حاصل تھا، تو اس علم کو کیا کہیں گے؟ غیب کے بارے میں وہ علم ہے نا، وہ چیز، وہ موقع، وہ محل کے مطابق وہ واقعہ روح پذیر ہوگا، لیکن اس کے بارے میں معلومات ہمیں پہلے سے ہیں۔ یعنی دیکھیے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، عرض کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے درخواست کیجئے کہ جلدی سے حساب کتاب شروع کیا جائے۔ تو سب انبیاء مشورہ دیں گے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے، ان سے عرض کیجئے، وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے تو یہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ قیامت کے بعد ہوگا، حشر کے میدان میں ہوگا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں اطلاع دے دی یہ ایسا ہوگا، اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ واقعہ ہونے والا ہے حشر میں، حساب کتاب کے دن، اور حضور ہمیں بتا رہے ہیں یہاں اس دنیا میں ابھی تک وہ وقوع نہیں ہوا، لیکن اس کا علم ہمیں موجود ہے، اس کے بارے میں ہم جانتے ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، تو ایسا ہوگا ہی، یہ ضروری ہے۔ جب وہ ہوگا سو ہوگا، لیکن اس کا علم تو ہمیں ہے۔ جب ہمیں اس کا علم ہے تو علم ہونا کسی بات کا غیب کے ہونے کے راہ میں رکاوٹ نہیں ہے، یعنی اس چیز کا علم ہونے کے باوجود بھی وہ چیز غیب میں ہو سکتی ہے۔ جو باتیں مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ یہی ظاہر کر رہی تھیں کہ علم جاننا کسی چیز کا اور کسی واقعے کا ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، لیکن اگر اس کا بارے میں ہمیں علم ہے تو وہ ہم اس غیب کے بارے میں علم رکھ رہے ہیں، اس غیب کے بارے میں جان رہے ہیں۔
اور جہاں تک خدا تعالیٰ کی ذات ہے، خدا تعالیٰ کی ذات سے کوئی چیز غائب ہے ہی نہیں. خدا تعالیٰ خود قادر ہے، خالق ہے، خود پیدا کرنے والا ہے، خود چیزوں کو بنانے والا ہے. اس سے کوئی چیز غائب کہاں ہو سکتی ہے؟ وہ بھی ہماری نسبت سے ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ ہمارے لیے کیوں غائب تھا، ہماری نسبت سے وہ غائب ہے. ہمارے سامنے بھی وقوع نہیں ہوا تو کہا جاتا ہے، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد ہے، اللہ عالم الغیب والسماوات والارض. اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے غیب جانتا ہے. معزز ناظرین سامعین، میرا خیال ہے کہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ غائب ایک اضافی اصطلاح ہے، یعنی دو چیزوں کے تعلق کی وجہ سے یہ موجود ہوتی ہے. یعنی اگر تو وہ کوئی چیز ہم سے دور ہے لیکن ہمارے علم میں ہے، علم کے لیے وہ ہم سے جانتے ہیں، لیکن واقع ہونے کے لیے وہ ہم سے دور ہے، ہم سے غائب ہے. اگر ہم اس کے بارے میں علم رکھتے ہیں تو ہم غائب کے بارے میں جان رہے ہیں. یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے شرک واقع ہو، جس سے خدا کی توحید میں فرق پڑتا ہو، جس سے نبی کی نبوت میں فرق پڑتا ہو، جس سے عام لوگوں کے بارے میں، ان کی حیثیت کے بارے میں فرق پڑتا ہو. لیکن لوگوں نے بنا دیا کہ یہ ایسا مسئلہ ہے، اس پر ایمان رکھنے والے مشرک ہو جائیں گے. یار پہلے آپ اس غیب کی تعریف تو کر لیں، آپ اس کو سمجھ تو لیں یہ کیا ہے. معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.